بسم اللہ الرحمن الرحیم. خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. جناب صدر محفل، محترم اساتذہ اکرام اور میرے علم و حکمت کے متلاشی ساتھیوں، السلام علیکم. علم و دانش کی اس محفل میں آج مجھے جس عنوان پر اظہار خیال کا موقع دیا گیا وہ عنوان بھی ہے اور ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی کہ آؤ بدلیں پاکستان. صدر زی وقار، لفظ پاکستان سنتے ہی دل و دماغ ماضی میں گم ہو جاتا ہے. ہمارے اسلاف کی بے بہا قربانیاں، مجاہدوں کی للکار، بوڑھے اور بچوں کی لاشوں کی طرف ایک ایک دن میں ہزارہا علماء کی شہادتیں، بہنوں کے اجر سوہاگ، آزادی کے لیے ان کی عصمت دھری ماؤں کے سامنے ان کے جوان بیٹوں کی کٹی پھٹی لاشیں ہماری سوچوں پر قبضہ کر لیتی ہیں. اتنی قربانیاں دینے کی وجہ صرف یکتائی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ریاست کا اصول تھا جہاں اسلامی نظام حیات کو لاگو کیا جا سکے، جہاں انصاف کا دور دورہ ہو، جہاں ہر کسی کو ترقی کا برابر موقع مل سکے. جو اسی وقت ممکن تھا جب بر صغیر میں ایک ایسی ریاست بنے جو کہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہو. بس اسی اصول کے لیے چپا چپا، کریا کریا، بستی بستی ایک ہی نعرہ تھا: بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. سن پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. سن پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر ہون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. صدر فہم و ادراک اور ایوان خوددار و بے بات، یوں 14 اگست 1947 کو اس مملکت خداداد کا وجود میں آنا ہی ہمارے لیے باعث ترقی اور کامیابی تھا. یہ علامہ محمد اقبال کا خواب اور قائد اعظم کی مخلصانہ قیادت کا سمو تھا. یہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ ایک نظریہ تھا. یہ ایک وعدہ تھا کہ جہاں امن ہوگا، ترقی ہوگی، ہر شخص کی کامیابی ہوگی، ریاست مستحکم ہوگی، عوام خوشحال ہوگی. لیکن افسوس، سخت افسوس، نہ انصاف ہوا، نہ امن ہوا، نہ ترقی ہوئی، نہ کامیابی ہوئی، بلکہ عالم اسلام میں صرف رسوائی ہوئی. جناب صاحب، جب سے پاکستان بنا ہے ہمیں علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر کہیں نظر نہیں آئی. جنہیں عدالت اور انصاف دینا تھا وہاں انصاف بکنا شروع ہو گیا. جہاں ایوانوں میں عوامی نمائندگی ہونی تھی وہاں ڈاکوؤں اور مافیا نے ڈیرے ڈال دیے. جہاں ہم قائم ہونا تھا وہاں بم دھماکوں اور لاشوں نے ذہنی سکون برباد کر دیا. رشوت، بدعنوانی، میرٹ کی بے قدری اور اقربا پروری نے انصاف کا گلا گھونٹ دیا. تو پھر جناب والا میں کیسے کہوں کہ ہمارا ملک جنت کا گہوارہ ہے؟ گنگی ہو گئی زبان کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو رب پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. میرے شلف میں گد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا تو گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، تو گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. علی وقار، بدقسمتی سے آج ہم کرپشن، عدم مساوات، تعلیم فقدان اور دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں مشکلات اور مسائل کی ایک طویل فہرست موجود ہے، لیکن ان مشکلات کو تکلیف سمجھ کر بیٹھ جانا اسلامی اصولوں کے صریحاً خلاف ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. علی وقار، یہ مشکلات ہمارا مقدر نہیں ہے. تاریخ شاہد ہے کہ باوجود بہت سی کمزوریوں کے ہم وہ قوم ہے جس نے ہمیشہ مشکلات کو شکست دی ہے. ہم آج بھی پاکستان کو وہ مقام دلا سکتے ہیں جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. وقت کرتا ہر پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. علی وقار، آئے ہم سب مل کر اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کریں. ہم پاکستان کو عظیم سے عظیم تر بنانے میں اپنی کافی گروہ کار لائیں، کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. علی وقار، پاکستان کی تقدیر اب ہمارے ہاتھ میں ہے. تو اب میں نے ٹھانی ہے کہ اب منظر ہی نہیں بدلنا بلکہ نیا دلگیر بن کر، عزم شبیر بن کر اور حیدر قرار کی شمشیر بن کر اب تقدیر کو بدلنا ہے. ہمیں اس مایوسی سے نکلنا ہوگا، اور اگر اس کارخوں میں ہماری جان بھی چلی جائے تو پرواہ نہیں ہے. علی وقار، ہمارے نظام کو اصلاحات اور اداروں کو جواب دہی کی ضرورت ہے. جناب والا، آج ضرورت ہے کہ ہم اقبال کے شہین بن جائیں جو تھک کر کبھی نہیں گرتا. ہم قہاری بھی ہوں اور غفاری بھی، قدوسی بھی ہو اور جبروت بھی. آج اس عہد کے ساتھ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ قاتل میرا نشان مٹانے پہ ہے بزد، میں بھی سینوں کی نوک پر سر چھوڑ جاؤں گا. میں اپنے ڈوبنے کی علامت کے طور پر دریا میں ایک آدھ بہت چھوڑ جاؤں گا. لشکر کریں گے میری دلیری پہ تبصرے، مر کر بھی زندگی کی خبر چھوڑ جاؤں گا. علی وقار، میں آج احوان کے توسط سے قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئے سستی کو پس پشت ڈال کر پاکستان کو اسلام صلاحی مملکت کے
کے خواب کو شرمندہ تعبیر کریں. ہمیں سے ہر ایک عبدالستار عیدی بن جائے, ہر ایک MM عالم بن جائے, ہر ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان بن جائے. آئے ہم سب عہد کریں کہ ہم پاکستان کو بدلیں گے, ہم اپنا مستقبل خود بنائیں گے, ہم ایسی قوم بنیں گے جس پر ہماری آنے والی نسلیں فخر کر سکیں. نئی صبح کے ہمداری ہوں, نئے خوابوں کی تعبیر ہو, ہم سب مل کر آگے بڑھیں. آئے بدلے پاکستان, مل کر لکھیں نئی داستان. آپ کی خدمتوں کا بہت بہت شکریہ.